أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں. اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا. نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے معجزات عطا کرتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو. جس طریقے سے سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزات عطا کیے ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے. لیکن ان تمام معجزات کے باوجود اہل مکہ اور مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے مطابق معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے. ایک معجزہ آ جانے کے بعد دوسرے معجزے کی فرمائش کر دیا کرتے تھے. اور بسا اوقات جو نو مسلم ہوا کرتے تھے صحابہ کرام میں ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ پیش کرتے ہیں اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ معجزہ لے آؤ گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے, ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی معجزہ عطا فرما دے اور اس معجزے کا ظہور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور یہ سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں. اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں روک رہی ہے ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزات عطا کرنے سے الا ان کذب بها الاولون، مگر ایک چیز
کہ ان سے پہلے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق معجزات مانگے اور اس کے باوجود ان معجزات کا انہوں نے انکار کیا۔ پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً کہ ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی عطا کی معجزے کے طور پر، جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد ایک عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئی، ظاہر ہوئی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر جاندار چیز اپنی ہم جنس چیز سے پیدا ہوتی ہے، انسان سے پیدا ہوتا ہے اور جانور جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی اپنی جنس ہے۔ لیکن یہ اونٹنی بجائے اس کے کہ ایک اونٹ اور اونٹنی کے ملاپ کے بعد کسی اونٹنی سے پیدا ہوتی، بلکہ یہ ایک پہاڑ اور پتھر سے پیدا ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ جنم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوا، اور یہ ایک معجزہ تھا جس کا قوم نے مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا، مانگ کر اس کو لیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَظَلَمُوا بِهَا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس اونٹنی کی پونچوں کو کاٹ دیا اور اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کہ یہ معجزات اور یہ نشانیاں ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر ڈر جائیں، خوف محسوس کرتے ہوئے ایمان قبول کر لیں، اللہ کو ایک مان لیں، پیغمبروں کی باتوں کو مان لیں، ان کے مشن کو تسلیم کر لیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ اس وقت کو یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام، جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک آپ کا رب یہ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا ہے، اس منظر کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک فتنے کا سبب بنا دیا، ایک آزمائش کا سبب بنا دیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور اس درخت کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے کہ جس درخت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت کی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ہمارے ڈرانے کے باوجود ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ یہ سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ کون سے منظر کو لوگوں کے لیے فتنے کا اور آزمائش کا سبب بنا دیا؟ راجح قول یہی ہے، جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد معراج کا واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ سے اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کو دکھایا، اور اس سارے نظام کو دکھانے کے بعد واپس آپ کو راتوں رات مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیا گیا۔ جب آپ نے اس بات کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے تو لوگ مذاق اڑانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا اور کذاب کہنے لگے کہ پہلے تو دنیا ہی کی باتیں ہوتی تھی، اب تو ایک ایک رات میں آسمانوں پر جانے اور اللہ کے پاس پہنچنے اور جنت اور جہنم کی سیر کرنے اور مسجد اقصی تک جانے کے یہ چیزیں بھی ظاہر ہونے لگی۔ اس قسم کے مذاق اڑانے لگے۔ پھر ان لوگوں نے جو مشرکین عرب تھے، جو ملک شام وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے، جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آ کر پوچھنا شروع کیا
کہ آپ یہ بتاؤ اس مسجد کے گیٹ کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں۔ اب جو بھی انسان کسی مسجد کو دیکھنے جائے یا کسی مدرسے کو دیکھنے جائے یا کسی اچھی عمارت کو دیکھنے کے لیے جائے تو وہ اس فن تعمیر کے شاہکار کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے۔ یہ تو کوئی نہیں گنتا کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون اور پلر کتنے ہیں، ایسا تو کوئی گنتا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے ویسا ہی سوال کیا۔ روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان سوالوں کے جواب دینے لگے اس طریقے سے کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اور گن کر جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور آپ اس مسجد کے ستون، اس کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے گن کر بتانے لگے کہ اتنے اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کا یہ جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن عقل اس چیز کو نہیں مانتی ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس جملے میں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بھی تو ایک قسم کا معجزہ ہے۔ جس چیز کو یہ خود مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ، اور وہ چیز نبی علیہ السلام ٹھیک ٹھیک سچ سچ بتا رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک مطالبہ ہے۔ اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ نفرت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ اور شجر ملعونہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ ایک تھوڑ کا درخت، زقوم کا درخت کہ جو جہنم کے اندر اگے گا، اور اس درخت کو اور اس کے پتوں کو اور اس کے پھلوں کو جہنمی لوگ کھائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے اوپر بھی ابو جہل اور اس کے کارندوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ پہلے تو ہم سنتے تھے زمین کے اندر درخت ہوتے ہیں، اور ان درختوں کو لگانے کے لیے، ان کو ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ کوئی نیا فلسفہ سامنے آ گیا کہ آگ جو درختوں کو جلا دیتی ہے اس کے اندر بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے، یعنی اس چیز کا بھی ان کی عقل نے انکار کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے عالم کی بات ہے، وہ جہنم کی بات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو وجود دینے والا ہے، جو کن سے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو کچھ بھی ہو جاتا ہے جو وہ چاہے۔ تو آگ کے اندر درخت پیدا کر دینا بجائے پانی کے، آگ اس درخت کو سیراب کرے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب یہ تذکرہ آیا تو یہ بھی ان کے لیے ایک درد سر بات بنی، اور انہوں نے اس چیز سے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس منظر نامے کو جو آپ نے معراج میں دیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس درخت کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ان دونوں چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہاں جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی سچ ہے۔ اگر ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو آنکھوں کا نقص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جو وہ فرما رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو انہیں ڈرا رہے ہیں اس قسم کی آیات سے، اس قسم کی نشانیوں سے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان نشانیوں کے اظہار کے بعد، ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں، ان کی عداوت اور دشمنی میں اور اضافہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے